الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی شأن عظمۃ حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے دروس چل رہے ہیں، گزشتہ درس میں ہم نے ہجرت کے 6ویں سال صلح حدیبیہ کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عالمی سطح پر کام کرنا شروع کیا، یعنی انٹرنیشنل لیول پر اپنے کام کا آغاز کیا، اس کا پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ آپ نے اس وقت کے جو بڑے بڑی حکومتیں تھے ان کے بادشاہوں کو آپ نے خطوط روانہ کیے۔ اس میں سے فارس کا بادشاہ تھا خسرو پرویز جس کا نام تھا، جس کو ایران کا بادشاہ، اس کو آپ نے خط بھیجا اور مکمل اس کی تفصیل ہم نے سماعت کی۔ پھر اس کے بعد ایک روم کا بادشاہ تھا، رومن امپائر، یہ دو بڑی حکومتیں اس وقت موجود تھی۔ اس کے بادشاہ کا نام تھا قیصر، اس کو آپ نے خط بھیجا۔ پھر قیصر نے عرب کے لوگوں کو بلایا، ابو سفیان سے کیا مکالمہ ہوا، یہ مکمل تفصیل ہم جو ہے پچھلے جمعہ سماعت کر چکے۔ اب تیسرے نمبر پر جس بادشاہ کا ذکر آتا ہے اس کا نام تھا اصحمہ۔ اس کا بھی میں نے کچھ ذکر کیا تھا کہ یہ اصحمہ وہ بادشاہ تھا جو اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد پہلی مرتبہ جو صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی وہ ہجرت حبشہ کی طرف تھی، اور یہ حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام اصحمہ تھا۔ اس کو نجاشی بھی کہا جاتا ہے۔ تو نجاشی کے پاس بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خط بھیجا۔ آپ پچھلے 2 لوگوں کا ذکر سن چکے ہیں کہ ایک خسرو پرویز تھا جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے جو ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو بھی ویسے ہی پھاڑ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر آپ نے وہ بھی سماعت کیا کہ اس کی حکومت کیسے اس کے بیٹے ہی کے ہاتھوں میں اس کا شاہانہ دور ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ بھی سماعت کیا کہ قیصر کے پاس خط پہنچا۔ قیصر کے دل میں تو تھا ایمان لانا، لیکن اپنی بادشاہت، اپنی سلطنت کی وجہ سے، کیونکہ اس کے رفقا اس سے ناراض تھے، تو اس نے جو ہے ایمان نہیں لایا۔ لیکن وہ پورا واقعہ آپ نے ابو سفیان کے ساتھ مکالمے والا سماعت کیا۔ اب جب نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو نجاشی نے اس کو ادب کے ساتھ وصول کیا، اور جو اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضور کے چچا وغیرہ تھے وہاں پر موجود تھے، ان لوگوں کو بلایا، اور حضرت جعفر کے ہاتھ پہ غالباً نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ اب اس کے اسلام میں مختلف روایتیں ہیں کہ یہ اسلام اس وقت قبول کر چکا تھا جب اعلان نبوت کے 5ویں سال پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی تھی، یا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس خط بھیجا تھا اس نے جو ہے اعلان اپنا اسلام کو قبول کیا جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ تو نجاشی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پلٹا کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خط بھیجا، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تحفے تحائف آپ نے نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دعوت نامہ کے ساتھ روانہ کیے۔ اب اس کے بعد اس کے بارے میں آتا ہے کہ نجاشی بادشاہ ہجرت کے 6ویں سال یہ اعلان ہوا، خطوط روانہ ہوئے، اور ہجرت کے 90 سال میں یعنی اس کے 2-2.5 سال کے بعد نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اچھا برتاؤ کیا تھا،
اس کے بدلے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کر حبشہ کے بادشاہ کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھائی. یعنی سامنے جنازہ موجود نہیں ہے، رسول اللہ مدینے سے جنازے کی نماز اس کی پڑھائی. اب یہاں پر علماء کرام کا اختلاف ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو علماء کرام جو اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پڑھی ہے تو پھر ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس احناف کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ایک مرتبہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی. اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام جنگوں پر گئے، کئی صحابہ کرام کو آپ نے پیچھے سنا کہ دھوکے سے لے جا کر شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، مختلف مقامات پر صحابہ کرام کا انتقال ہوا، شہادتیں ہوئی. لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ حبشہ کے یہ جو بادشاہ تھا نجاشی، اس وقت اس کے دور حکومت میں، وہاں کی سلطنت میں کوئی اور مسلمان موجود نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش پر نجاشی کی جو جسد تھا، جو اس کا جسم تھا، اس کے جنازے کو رسول اللہ کے سامنے کر دیا تھا. ظاہری طور پر وہ صحابہ کرام کو نہیں دکھ رہا تھا، لیکن رسول اللہ کے سامنے نجاشی کا جنازہ رکھا گیا، رسول اللہ نے اس پر نماز جنازہ ادا کی. تو یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معجزہ بھی تھا کہ نجاشی کا جسم حبشہ سے اٹھا کر رسول اللہ کے سامنے رکھا گیا، رسول اللہ نے مدینے سے اس کی نماز جنازہ ادا کی. تو یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص عمل نجاشی کے ساتھ رہا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہو یا کسی کو حکم دیا ہو. اگر غائبانہ نماز جنازہ کا ایسا ہی عام حکم ہو جائے تو پھر سارے شہر میں، سارے ملکوں میں صرف جنازے ہی پڑھے جاتے رہیں گے. کیوں؟ کسی کا رشتہ دار کہیں مر رہا ہے، کہیں مر رہا ہے، اور اس سے جنازے کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی. اصل جو جنازے کا مقصد ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے. اب سب کہہ دیں گے کہ بھائی فلاں دور ہے، گاؤں سے آنا ہے، ہم یہاں جنازہ پڑھ لے رہے، تو اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی. اسی لیے علماء کرام جو ہے غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت نہیں دیتے. ہاں ایسی جگہ ہو جہاں وہ مرا ہو، جہاں پر اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو، ایسی میت کے لیے پھر نماز جنازہ کا حکم ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمندر میں ڈوب گئے، دریا میں ڈوب گئے، نعش ہی نہیں مل رہی، تو کیا ایسے جنازے کی بھی غائبانہ جنازہ پڑھا جائے ایسی میت کا؟ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ اس کا جسم نہیں ملے گا یا اس کی کنڈیشن ہے کہ کتنے ہڈیاں ملے، کیسی حالت میں جسم ملے، تب جنازہ نمازہ اس کی پڑھی جائے گی نماز جنازہ. اگر نہیں ملتا اور سر وغیرہ اس کا نہیں ملتا تو پھر جیسے حالت میں جتنے ہڈیاں ملے ویسے ہی اس کو تدفین کی تفصیل اس کے اندر ہے، لیکن نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. تو یہ نجاشی کے پاس بھی حضور کا خط گیا، اسلام اس نے قبول کیا، ہجرت کے 90 سال میں اس کا انتقال ہوا اور حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ اس کی تفصیل تھی. اس کے بعد ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام تھا مقوقس. یہ مصر کا بادشاہ تھا، اسکندریہ نامی اس کی حکومت تھی. اور الیگزینڈر دا گریٹ کی حکومت وہی چلتے ہوئے مصر کے اندر آ رہی تھی. اس کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام مقوقس تھا. اس کے بعد بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان پہنچا کہ تم اسلام قبول کر لو، تمہاری سلطنت ویسے ہی دی جائے گی اور تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تو اس نے بھی جو ہے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خط کو لے کر پڑھا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا. لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے کچھ تحفے تحائف روانہ کیے مقوقس نے. وہ کیا تھے؟ اس میں دو لونڈیاں تھے. ایک کا نام تھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور ایک کا نام تھا حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا. ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا یہ وہ ہیں کہ جن سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دیواری تعلق قائم کیا، حضور کی باندھی تھی. ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضور کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کی ولادت ہوئی. حضور کی کل اولاد آپ کو پتہ ہے کہ 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے، جس میں سے 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں. اس کے علاوہ دیگر 10 ازواج حضور کی ہوئی ہے اور 10 امہات المؤمنین گزری، لیکن کسی سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اولاد نہیں ہوئی. ایک اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تولد ہوئے. اور یہی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے جن کی
وصال کے وقت جب یہ انتقال فرما رہے تھے اس وقت سورج گہن لگ گیا تھا، سورج کو گہن لگا تھا، تو لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید حضور کے فرزند کا انتقال ہوا ہے اسی لیے سورج کو گہن لگا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ سورج اور چاند جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتا ہے گہن لگاتا ہے، بس ہمارے لیے اس سے بدشگونی لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس وقت مشغول رہنا ہے۔ تو یہ جو باتیں کہی جاتی ہے کہ سورج گہن کے وقت ایسا کرنا چاہیے تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، حاملہ خاتون ہے تو اس کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی چیز نہیں پکڑنی، یہ سب جو ہے توہمات ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سورج گہن کے وقت، چاند گہن کے وقت رسول اللہ نے ذکر و اذکار کرنے کی اور نماز پڑھنے کی تلقین کی، جس کو نماز کسوف، نماز خسوف کہا جاتا ہے، باضابطہ اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو نماز سورج گہن کا معاملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی اور ریزن سے سورج گہن نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مشاہدے کرواتے رہتا ہے، اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے ہی وقت میں قیامت قائم ہوگی، تو اللہ سے اس پناہ بھی مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کثرت سے ایسے اوقات میں جب چاند کو اور سورج کو گہن لگے پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ نے کہ اولاد ہوئی حضرت ابراہیم، اور دوسرے ہے حضرت سیرین رضی اللہ عنہ، ان کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، اور ان کے بطن سے حضرت حسان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کی ولادت ہوئی۔ اس کے علاوہ ان دو لونڈیوں کے علاوہ ایک سفید گدھا تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، جو بہترین تھا دکھنے میں، تو حضور نے اس کو پسند کیا، جس کا نام یعفور رکھا گیا۔ اس کا بھی واقعہ آپ کو غالباً آگے آئے گا۔ پھر یہ حضور کی سواری بنی۔ اس کے علاوہ ایک سفید خچر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ہدیے کے طور پر روانہ کیا۔ اس کو بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ذاتی سفر کے لیے، اپنے ذاتی ضروریات کے لیے رکھا، جس کا نام دلدل ہے۔ اس کا بھی نام آپ نے سماعت کیا گیا، یہ رسول اللہ کی خاص سواریوں کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کچھ دینار وغیرہ اور ایک غلام کا ذکر آتا ہے، غلام دیا، کچھ شہد اور کچھ کپڑے وغیرہ، یہ بادشاہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روانہ کیا۔ تو آپ سن چکے کہ دو بادشاہ، ایک نے خط پھاڑا اور اسلام نہیں لایا، ایک اسلام نہیں لایا اور برابر جواب نہیں دیا، دو کا گزرا۔ ایک نجاشی بادشاہ اصحمہ، اس نے اسلام قبول کیا، اور ایک جو تھا مقوقس، اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن رسول اللہ کے قاصد کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس نے بہت سارے تحفے تحائف روانہ کیے۔ اسی طرح حضرت سلیط رضی اللہ عنہ کو یمامہ کے بادشاہ کے پاس، جس کا نام حوزہ تھا، اس کے پاس خط دے کر رسول اللہ نے بھیجا۔ اس نے بھی قاصد کا بڑا احترام کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جاتے ہوئے اس نے قاصد سے، حضرت سلیط سے کہا کہ آپ پیغمبر تک ہماری بات کو پہنچا دیں کہ اگر آپ اپنی حکومت میں سے مجھ کو کچھ حصہ دیں گے تو میں اس کے عوض میں دین قبول کروں گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام جو ہے ملک گیری کی، پیسے کی، بادشاہت کی لالچ کے لیے نہیں آیا، اسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ اگر زمین کا وہ ایک ٹکڑا بھی مانگتا تو میں اس کو اسلام کے عوض میں نہیں دیتا، اسلام قبول کرنا نہیں کرے اس کے عوض میں اس کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور کا ذکر آتا ہے کہ حضرت شجاع رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس روانہ کیا، جس کا نام تھا حارث غسانی۔ یہ غسان نامی ایک جگہ تھا، وہاں کا یہ والی تھا، بادشاہ تھا۔ اس کے سامنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خط پیش کیا گیا تو وہ غرور اور تکبر میں آ کر خط پڑھا، اور پڑھ کے برہم ہوا، غصے میں آیا، اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا کہ چلو مدینے کی طرف کوچ کرنا ہے، ان پر حملہ کرنا ہے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے پاس خط بھیجے؟ تو مسلمانوں کو جب اس کی خبر ہوئی تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو چوکن نہ رہنے کا حکم دیا، مسلمان مستعد رہنے لگے، اور اسی کے عوض میں آگے چل کر غزوہ موتا اور غزوہ تبوک وغیرہ کے واقعات اسی شجاع کے، حضرت شجاع جہاں گئے تھے والی غسان کے پاس، اس کے پاس انہی کے لوگوں سے یہ غزوہ موتا وغیرہ جو ہے جنگیں ہوئی۔ یہ 5-6 جو اہم تھے۔ اس کے علاوہ بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے، لیکن ان کے پاس سے کچھ رسپانس آیا تھا، کوئی بات سامنے نکل کر آئی تھی، تو انہی کا ذکر جو ہے اصحاب سیر نے بہت زیادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہجرت کے 6 سال میں ایک قافلے کو، ایک
صحابہ کرام کے چند اصحاب کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نجد کے ایک مقام پر روانہ کیا، جس کے سپہ سالار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ لوگ بنی حنفیہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے مدینے کو لے کے گئے تھے ایک لشکر کو پکڑنے کے لیے، لیکن کوئی نہیں ملے تو ثمامہ بن اسال کو جو ہے یہ لوگ مدینے کو لے کر آئے۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مسجد نبوی کے ایک پلر سے باندھو، ستون سے۔ ان کو باندھ دیا گیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تو ثمامہ نے کہنے لگا کہ میرے حال تو بہت اچھا ہے اور خیال بھی اور زیادہ اچھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے اپنے انعام سے نواز کر چھوڑ دے تو آپ ایک شکر گزار بندے کو چھوڑیں گے، یعنی اگر آپ مجھ کو معاف کر کے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، اگر آپ قتل کر دیں گے تو یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے، تو اور اگر آپ کو کچھ مال چاہیے مجھے چھوڑنے کے عوض میں تو پھر آپ بتائیں، میں آپ کو جو ہے مال دوں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گفتگو سن کر چلے گئے، کوئی رسپانس رسول اللہ نے نہیں کیا۔ دوسرے دن پھر آئے، آ کر پھر یہی سوال کیا کہ اے اسامہ تمہارا کیا حال ہے، تو اور کیا تم اپنے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ تو اس نے پھر وہی کہا کہ اگر آپ قتل کرنا چاہے قتل کر دے، اگر چھوڑ دے تو ایک اچھے آدمی کو چھوڑیں گے، اگر آپ پیسوں کے طلبگار ہیں تو پھر میں آپ کو پیسے دوں گا۔ پھر تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ تیسرے روز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے وہی الفاظ کہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے ان کو کھول دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی سے نکلے، کہاں باندھا گیا تھا ان کو؟ مسجد نبوی کے پلر سے۔ اب دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، صحابہ کرام کا کردار اور ان کے اخلاق کا جو مظاہرہ تھا وہ ثمامہ کے دل پر کیسا اثر کیا۔ ثمامہ نکلے، مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں تھا، کنویں پر ثمامہ گئے، وہاں پر غسل کیا، غسل کر کے واپس مسجد نبوی میں آئے اور حضور کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیے۔ ثمامہ سے کوئی چیز کہی نہیں گئی، کوئی چیز لی نہیں گئی، کوئی ان پر ظلم و ستم نہیں کیا، صرف 3 دن مسجد نبوی کے پلر پر ان کو باندھا گیا۔ صرف یہ صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر حضرت ثمامہ مسلمان ہوئے، ان کے آنے جانے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر ثمامہ اسلام قبول کیے۔ اب اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی گفتگو ہوئی تو ثمامہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم مجھے جس قدر آپ کے چہرے سے نفرت تھی اتنی روئے زمین پر کسی اور کے چہرے سے نفرت نہیں تھی، لیکن جو میں نے آپ کے اصحاب کا عمل، جو آپ کا کردار ان 3 دنوں میں دیکھا، مجھے روئے زمین پر اب سب سے زیادہ آپ کے چہرے سے محبت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے دین سے آپ کا دین اتنا ناپسند تھا کہ روئے زمین پر کوئی اور دین اتنا ناپسند نہیں تھا۔ دوسرے لوگوں کے دین والوں سے میں تعلقات بناتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ میں اپنے تعلقات کو ترک کر دیتا تھا، اتنا ناپسند وہ دین تھا۔ لیکن جب میں نے آپ کے دین کے یہ مشاہدات کو دیکھا تو پھر مجھے میری نظر میں سب سے پیارا آپ کا دین نظر آنے لگا۔ پھر ثمامہ آگے فرماتے ہیں کہ کوئی شہر میری نگاہ میں اتنا برا نہیں تھا جتنا آپ کا شہر برا تھا، لیکن جب میں نے یہاں کی آب و ہوا کو دیکھا، یہاں کے رہنے بسنے والوں کو، یہاں کے ان کے اخلاق و کردار کا مشاہدہ کیا تو مجھے سب سے پیارا آپ کا شہر ہو گیا۔ تو پیغام حضرت ثمامہ کی زندگی سے آپ کو ان کے اسلام سے یہ ملتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا عمل سامنے والے کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دے۔ حضرت ثمامہ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، ان کو کوئی اور چیز لا کر دکھائی نہیں گئی، صرف باندھ کر مسجد میں رکھا گیا۔ وہ مسجد میں آنے جانے والے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیے۔ تو مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر ہمارے اسلام کی طرف راغب ہو، اور آپ ہمارا مشاہدہ کریں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم کو دیکھ کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو غیر مسلم نہیں کرتے اور ہم نہیں کر رہے، جو غیر مسلموں کا ہے؟ ہمارے ہر عمل میں غیر مسلمانوں سے مشابہت، ہماری شادی بیاہ ہو، ہمارے انتقال کے مواقع ہو، یا ہمارا آپسی لین دین ہو، ہماری تجارت ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہمارے دوست و احباب ہو، ہر چیز میں ہم نے غیروں کی مشابہت کو اختیار کیا۔
ہماری زبانیں ایسی کہ جب منہ کھولیں گے گالی دیں گے. ہماری شادی بیاہ ایسی کہ شادی ہو رہی ہے تو سارے محلے کو ہم پریشان کر کے رکھیں گے. کل ہی میں رات میں ایک نیوز رپورٹر ہے ان کا پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے رات میں 11:15 کے ٹائم پہ دولہا اور بارات عطا پور کے مین روڈ پر ناچ رہی ہے. ٹریفک جام ہے، بارش کا موسم ہے، اور ہمارے مسلمان معاشرے کا یہ عالم ہے کہ بارات کے ساتھ ہم گھوڑوں پر ہے ناچ رہے ہیں. کیا ہم قوم کو پیغام دے رہے ہیں؟ دوسری اقوام کو ہم اسلام کا کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کی ان حرکات کی وجہ سے کوئی اسلام کے قریب آئے گا؟ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، چھوٹا سا پتھر دکھا تو رسول اللہ نے اٹھا کر اس کو سائیڈ میں کیا. صحابہ کرام نے پوچھا تو فرمایا کہ اگر کسی کو اس سے ٹھوکر لگ سکتی تھی، وہ میں نے جو اٹھا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی ہم کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے تو اس کو اٹھا کر بازو رکھا جائے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ساری روڈ بلاک کر رہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے یا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان کن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، کہ وہ اسلام قبول کیے تو صرف مسلمانوں کی حالتوں کو دیکھ کر، مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے کردار کو دیکھ کر حضرت ثمامہ جو ہے اسلام قبول کیے، اور کوئی ریزن ان کا نہیں بنا. تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور واقعہ تھا ہجرت کے 6ویں سال کا، لیکن یہ بات نکل گئی، اسی لیے جو ہے بات طویل ہو گئی. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کنٹینیو کریں گے. آخری ہجرت کے 6ویں سال کا ایک آخری واقعہ رہ گیا، پھر اس کے بعد ہم ہجرت کے 7ویں سال میں داخل ہوں گے. لیکن پیغام یہی ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوارے. جیسا مسلمان رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو بنانا چاہتے تھے ویسا مسلمان بننے کی کوشش کرے. ویسا مسلمان ہم نہیں بن سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. جتنا ہمارے اختیار میں ہے ہم دین پر عمل تو کر سکتے ہیں. جتنا احتیاط ہم کر سکتے ہیں، جتنے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، کوشش تو کرے بچنے کی. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے حرکات و سکنات ایسے ہو کہ اس سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. جب آپ ایسا دین پیش کریں گے تو پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان بنیں گے. آج جو مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج جو مسلمان مارا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا. جب تک ہم دین پر قائم تھے، دین کے اصولوں کے ساتھ ہم اپنے کاموں کو کیا کرتے تھے، مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی. جب سے ہم دین سے دوری اختیار کیے، مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، مسلمان مار کھانے لگے، مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئی. آپ اس بات کا مشاہدہ اچھی طریقے سے کر لیں. جب تک مسلمان ہمارے، آپ اٹھا کر پڑھے تاریخ بادشاہوں کی، اولیاء اللہ بادشاہ گزرے ہیں. جتنے ہمارے جو آج سے 400-500 سال پہلے کے بادشاہ ہیں، ولی صفت بادشاہ گزرے ہیں، تہجد گزار بادشاہ گزرے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ اولیاء کرام کی ایک جماعت ہوتی تھی، ایسے بادشاہ گزرے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کی اولاد نے دنیا کی طرف رغبت حاصل کی، صرف مال و متاع کی طرف توجہ کی، پھر ان کی حکومتیں بھی گئی، پھر ان کی اولاد کو آج پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے مشاہدات ہے. کبھی بیٹھ کے غور کرے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا تھے، کیا بن گئے. اور ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم پورے اسلام کی طرف چلے جائیں گے، جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں زوال سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.